بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ جو ججز کو شکوہ اور جواب شکوہ جاری ہے، لیٹر آیا پھر لیٹر گیا پھر لیٹر آیا، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں گیلانی صاحب. لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے میں نے جناب علی. وہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ صحافیوں کو گفٹ کیوں ملتے ہیں؟ گفٹ اور بھی بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں، صحافیوں کو بھی ملتے ہیں سر. تو اچھی بات ہے نا، کسی کو بھی گفٹ ملے، گفٹ ملنا اچھی بات ہے، محبت کی نشانی ہے. میرے پاس ایک گفٹ ہے. اچھا جی، ماشاء اللہ. خرم دستگیر صاحب جو کہ فارمر منسٹر ہیں، انجینئر خرم دستگیر، ان کی طرف سے مٹھائی آئی ہے. اور وہ مٹھائی جو ہے سر، آپ یقین کریں کہ میں مٹھائی یعنی مطلب موٹا آدمی کھاتا رہتا ہوں، لیکن وہ بھی کم موٹے نہیں ہیں، وہ ورسٹائل قسم کی مٹھائی ہے. اچھا ماشاء اللہ، اسپیشل بنوائی گئی ہے. اس میں اسپیشل پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی کون سی کوئی برانڈ ہے، کوئی خاص یہ کیا ہے، لیکن اٹ واز سو بیوٹیفل اینڈ ڈیلیشیس. یہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے. آپ کو عید پہ، یہ آج کی روایت نہیں ہے، عید پہ یہ سیاستدان بھی اور بھی بہت سارے لوگ، وہ صرف صحافیوں کے نہیں، جتنے بھی اپنے عزیز و اقارب ہیں، جاننے والے ہیں، پبلک ریلیشننگ ایکٹیویٹی ہے، ان سب کو گفٹ بھجواتے رہتے ہیں. تو اسپیشل ویسے آپ نے بھی ایک مجھے گفٹ دیا ہے، لیکن آپ مجھے کہتے ہیں اس کا ذکر نہ کریں. اسپیشل تیار کروائی جاتی ہیں یہ چیزیں. آپ نے مجھے جو گفٹ دیا ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ آپ نے میں نے لگایا ہوا ہے کوٹ کے اس طرح آپ نے. تو یہ تو آپ کی، وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈیکور کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ جناب شکل بہتر کرنے. اچھا، ایسی پرسنالٹی کو کوٹ کی. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کل سے جناب علی یہ بات ہو رہی ہے ججز کے حوالے سے. آج وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے کابینہ سے بھی خطاب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کم و بیش خلاصہ پیش کیا ہے. وہ ساری باتیں جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی، انویسٹمنٹ کی، چائنیز کی، ججز کے حوالے سے کمیشن کی انہوں نے بات کی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم یہ جو سسپیشیس لیٹر آیا ہے، جو پاؤڈر نما لیٹر آیا ہے، اس کی ہم تحقیقات کریں گے اور مکمل طے تک جائیں گے. میں یہ محسوس کر رہا تھا یہ لیٹر چلتا رہا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا، کسی میڈیا چینل نے بھی، اور کسی کہ جناب اس خط میں لکھا کیا گیا ہوا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. یہ جو اچھا، ویسے آپ اس کے بارے میں بتائیں ذرا. تھریٹننگ لیٹر ہے، اور وہ جناب یہ سب چل رہا ہے. جو لیٹر آیا ہے اس میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے، تحریک ناموس پاکستان. ہم نے کل بھی کہا تھا کوئی نئی ان نون سی جماعت ہے یا ایک فیک نیم ہے، اور نیچے وہ کھوپڑی بنی ہوئی ہے جس کا میں نے سوال کیا تھا 4000 وولٹ ہے یا 11000 وولٹ. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جو ججز کو آیا ہے، وہ ایک جو خط شیئر کیا گیا ہے میڈیا میں، اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ 75 سال سے کوشش کر رہے ہیں یا دکھاوا دکھا رہے ہیں کہ آپ انصاف کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ جو پریٹینڈ کر رہے ہیں نا، یہ پریٹینڈ کرنا بند کریں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو تو تمام برائیوں کا جو خاتمہ کرنے کے لیے جو الٹیمیٹ فورم آپ تھے کہ آپ یہ صحیح انصاف کریں گے، لیکن آپ کا خود ہی قبلہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جج، جرنیل اور پالیٹیشین، یہ اس ملک میں کہہ لیں گے وہ مرض، لا علاج مرض کہہ لیں، نیکسس، لا علاج مرض کہہ لیں تو، یا وہ لعنت اس کا ترجمہ بنتا ہے ویسے تو وہ بن چکے ہوئے ہیں آپ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ریپینٹ کریں یا پھر تیار ہو جائیں. مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میری بات سنیں، پیچھے کھوپڑی بنی ہوئی ہے نیچے. میسج کیا ہے کہ توبہ کرو یا پھر سدھے ہو جاؤ. مجھے یہ دھمکی ہے، اس پہ اعتراض ہے. کسی بھی ایک مہذب ریاست کے اندر اگر آپ کسی کو بھی دھمکی آمیز لہجے میں بات کریں گے تو یہ اس کو تو قطعاً انڈورس نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں سنیں، جو باقی چیزیں کہیں گئی ہیں اس میں کون سی غلط ہے؟ یہ تو دیکھیں، یہ تو یہی تو ایک معروضی وہ حالات ہیں اس ملک کے، جو عام غریب آدمی بھی یہی بات کرتا ہے. آپ جو تمام آپ کی مذہبی جماعتیں ہیں، آپ کی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، آپ کی کچھ سیاسی جماعتیں بھی یہی بات کرتے ہیں، آپ کے کچھ صحافی بھی یہی بات کرتے ہیں. جس ریاست میں مہتاب صاحب انصاف نہیں ہوگا، جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا، تو پھر وہاں پہ ایسی ہی صورتحال جنم لیتی ہے. جو آپ کی TTP کا بیانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ یہ ظلم کا نظام ہے، یہاں پہ انصاف نہیں. میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں، بات سنیں نا میری. نہیں میں جنرل کاؤنٹر آرگومنٹ تو دینا بھائی جان، مجھے بات تو پوری کر لینے. نہیں سر، آپ نے بات کر لی ہے نا. آپ ان کے کہتے ہیں کہ نیریٹو ان کا یہ ہے، ان کا نیریٹو غلط ہے نا. وہ کیوں غلط ہے؟ وہ غلط اس وجہ سے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین اور قانون ہے. اس آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو بھی اسٹرگل ہے وہ کرنی جائز ہے. اگر آپ کوئی بات ایسی کرتے ہیں یا آپ ویپن اٹھاتے ہیں
اور آپ یہ کہتے ہیں جی ہم مسلح جدوجہد کریں ہاں گے. وہ تو غلط ہے نا جی. That point is نہیں wrong. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے نظام کی کمزوریاں ہوتی ہیں, کمزوریاں تو ہیں. آئی ایم ناٹ فیورنگ ٹی ٹی پی. میں ایکچولی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نظام کی کمزوریاں ہیں اس کو ہر کوئی جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اپنے طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش جی انٹرپریٹ کرتا ہے اور اپنے کام کے لیے استعمال کرنا تو چاہتا یہ ہے. فیکٹیشیس لیٹر بھی بیسکلی تو فیکٹیشیس ہی میں اس کو ابھی تک سمجھتا ہوں. تو یہ کاروائی ڈالی گئی ہے, یہ بھی وہ آخر کے جملے وہی ہیں کہ ریپینٹ اور گیٹ ریڈی. تو یہ کیا پیغام ہے؟ بہت سارے لوگوں کا تو یہی خیال ہے جو ہم نے کل بات کی کہ یہ پیغام کسی خاص جگہ سے آیا ہے اور کچھ سمجھانے کے لیے آیا ہے. تو خیر انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کابینہ میں جو میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان جو خطوط کے حوالے سے جو آئے ہیں دھمکی امیز سسپیشیس سینتھراکس والے شبہ والے, ان کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی. ٹھیک ہے. ساتھ ہی انہوں نے وہ بات کی ہے جو آپ کے موضوع کی ہے ہمیشہ سے کہ انہوں نے کہا جی کہ IMF کا پیکیج ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور $1.1 بلین کی جو قسط ہے انہوں نے کہا کہ امید ہے ہمیں اس مہینے مل جائے گی. جی بالکل. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جناب علی چینی کے حوالے سے کہ جو سیکیورٹی ہے ان کی وہ ہم بیف اپ کر رہے ہیں اور ہر ممکن ان کی حفاظت کریں گے. اور کچھ پرائیویٹائزیشن کی انہوں نے بات کی. پہلے تو دیکھیں قطر تھا, اب ٹرکی بھی آ گیا, اب ٹرکی بھی پلیئر آ گیا. انہوں نے کہا جی ایئرپورٹس کے حوالے سے جو انہوں نے آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں نا, تو اس میں ٹرکی بھی پلیئر ہے, انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ. تو ان کا ڈیلیگیشن ایک آ رہا ہے, وزیر دفاع ان سے ملیں گے. اور کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سورسز سے خبر چلتی رہی ہے جو ہماری اکانومی کے حوالے سے بھی ہے اور SIFC کے حوالے سے بھی, $1 ارب کے قریب وہ کوئی انویسٹمنٹ کوئی شیئرز خریدنا چاہ رہے ہیں سعودی ریکوڈک کے. اور اس میں میں کسی ٹائم آپ سے بعد میں پہلے ڈیٹیل بھی آپ شیئر کو کروں پتہ گا. ہے اس وقت بھی بات ہوئی تھی جب یہ منصوبہ سائن ہوا تھا. نہیں اس میں ابھی چیزیں آن ٹیبل ہیں, کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی. اس میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک بات مجھے بتائیں, یہ چائنیز کے بارے میں جب پرائم منسٹر بات کر رہے تھے تو محسن نقوی صاحب اس کیبنٹ کی میٹنگ میں موجود تھے؟ کیبنٹ کی میٹنگ میں تو ہوتے ہیں. اچھا موجود تھے. کیبنٹ کی میٹنگ میں تو دیکھیں وزیر داخلہ کا ہونا ضروری ہے. مرحلے وہ جو معاملات ہیں کچھ جن کی طرف آپ اشارہ کرنے کی کوشش کریں وہ عید کے بعد ہی تھوڑے سے کلیئر ہوں گے. میں کس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہی کہ وہ کیوں نہیں ہوتے, وہ کتنے مصروف ہوتے ہیں, اور چائنیز کے حوالے سے جو انویسٹیگیشنز ابھی تک ہوئی ہیں ان کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے ابھی تک کوئی نہیں آئی حکومت پاکستان کی وہ تو مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس حکومت کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اس حکومت کا فائنانس منسٹر ہے وہ بھی چپ ہے, اس حکومت کا انٹیریئر منسٹر ہے وہ بھی چپ ہے. تو یہ چپ کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میرا حکومت کو خود بھی ابھی اپنی سمجھ نہیں آ رہی, اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا انہیں جب سمجھ آ جائے گی اپنی. اچھا ایک بات اور, اگر میں آپ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ سمجھیے گا پلیز, اگر مجھے اجازت دیں, ورنہ ڈانٹ دیجیے گا مجھے, کہیے گا آپ موضوع سے بڑے بھائی ہیں جناب. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں سر, ہاں جی, اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے ابنڈن نہیں کر دیا, بالکل ہی چھوڑ دیا, مطلب گیو اپ کر دیا, گیو اپ کر دیا ہے. یہ پنجابی بھی کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیے, ہینڈز اپ ہو کے چکے ہوئے ہیں. اچھا مجھے پتا ہے کہ سینٹ پہ ہم کسی ٹائم پھر ڈیٹیل میں بہت پروگرام کرنا میں چاہتا ہوں, لیکن یار یہ سینٹ میں مسلسل مجھے یعنی کوالٹی جو ڈیبیٹ کی ہے نا وہ مسلسل 10-15-20 سالوں سے گرتی ہوئی. نہیں ڈیبیٹ کی نہیں, صرف انڈکشن کی بھی آپ دیکھیں. میں اس پہ مختصراً عرض کر دوں, اگر آپ کہیں یہ جو آپ شاید ایک طرف اشارہ کریں ڈیبیٹ, تو صحیح بات آپ کی کہی, جو نان پولیٹیکل لوگ اب یہاں پہ لائے جا رہے ہیں, پہلے تو وہ لائے جا رہے تھے. فیصل واڈا کا نام لینا چاہتا ہوں میں. نہیں لیں, فیصل واڈا صاحب بھی, فیصل واڈا, اچھا اس کے بعد محسن نقوی صاحب, اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے دولہا کی تو مجبوری تھی محمد اورنگزیب صاحب کی کہ انہیں کوئی پورٹ فولیو چاہیے تو اس کے لیے ایک سیٹ چاہیے. اسحاق ڈار صاحب بھی آپ کے آگے. خیر مقصد یہ ہے, میرے نہیں ہیں یار, مسلم لیگ نون. ہاں انویسٹرز آپ کے دوست تو ہیں نا. ہیں انویسٹر؟ نہیں میں نے کہا آپ کے دوست اور مہربان ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انویسٹر فائنانسر ان لوگوں کو, جس طرح پیپلز پارٹی میں, PTI میں, PMLN نے ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو انڈکٹ کیا جاتا تھا. اب وہ جو غیر جمہوری لوگ جو آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے رہے, انوار اللہ میرا خیال ہے تھوڑی سی کھل کے نہ بات کی جائے, وہ بھی آ گئے جو اسٹیبلشمنٹ کے لائن ٹو کرنے والے ہیں. نہیں لائن تو پولیٹیکل پارٹیز بھی ٹو کرتی ہیں, سیاسی جماعتیں بھی. نہیں یہ یار یہ کچھ انڈیویجول اسپوکس مین ہے نا. ہاں جی, ہاں جی, وہ کیا آگے بات گئے, شاہ تو زیادہ شاہ وفادار نے, کیا ہوا ہے وہ سارے کے سارے آ گئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہی نہیں, میں تو اس طرح سے کہتا ہوں کہ جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے, جس کو میں کہتا ہوں مستقل ہے, پہلے تو وہ جماعتوں میں بندے گھساتے تھے, اب وہ خود سامنے آ گئے ہیں اپنے نمائندے. آپ نے عجیب کام شروع کر دیا ہے. آپ خود پتہ ہے کہ وہ پارٹی سامنے آ گئی ہے. پیپ پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی جس کا نام آپ رکھ رہے ہیں,
پیپ کا مطلب پتہ ہے کہ پہلے کیا تھا مجھے؟ کیا تھا؟ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنس. ہاں آپ نے نیا چلو ملتے جلتے ہی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں ایک پرابلم ہے. ہاں جی, آپ کو اندازہ ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں بات سے بات نکلتی ہے, لیکن میں کیا کروں, پیپ میں صافی بھی ہیں. ساری ہیں وہ. نہیں سنیں نا, مجھے بتائیں, کریڈٹ کارڈ نہیں بنتا یار ہمارا, کیوں, وائی؟ یار ایک کام کریں نا, وکیلوں کا بھی نہیں بنتا. نہیں آپ کریڈٹ ہسٹری دیکھ لیں نا, بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے دیکھ لے, کریڈٹ کارڈ بنا دیں. خیر آپ دوسری طرف چلے جائیں. میں کیا کروں؟ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں کمزوری سیاسی جماعتوں کی بھی ہے. دیکھیں یہ جو لوگ آ گئے, 4 جماعتوں نے تو انڈورس کیا محسن نقوی صاحب کو. یار فیصل ووڈا کو کس نے کیا؟ 2 جماعتوں کو فیصل واڈا صاحب نے کیا. اچھا, جو اپنے مخالف ہیں وہاں پہ. تو ہم پھر جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اچھا سنیں نا, کراچی میں مخالفت ہے, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم, وہ دونوں نے حمایت کی ہے. وہ آپس میں مخالف ہیں نا. طبلہ نواز تو وہ ایک جماعت, جو بڑی جماعت کے طبلہ نواز تو سارے ہی ہیں. تو یہ ڈلیما ہے اس ملک کا. دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں اس حد تک گر چکی ہیں, ان کا معیار گر چکا ہوا ہے, ان کے پیرامیٹرز گر چکے ہوئے ہیں, یا پھر جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی کا کنٹرول اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, وہ مجبور ہیں. یہ طبلہ نواز کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ جو گانے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بول رہے ہیں آپ؟ ہاں نہیں ساتھ طبلہ نواز تو وہ ہوتا ہے جو ہم نوا کہہ لیں نا. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اس کا مقصد جو ہے, تو وہ ہاتھی جو ہے اس کے پاؤں میں سب کا پاؤں جاتا ہے جناب. تو اب خیر آپ پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی, یہ ایک اسٹیبلشڈ پارٹی ہے پاکستان میں فار دی پاسٹ 75 ایئرس. پہلے یہ ظاہر نہیں ہوتی تھی, اب یہ کھل کے ظاہر ہو چکی ہے. ایک اس پارٹی سے بندہ نکل براہ راست آتے ہیں اور وہ کندھا استعمال کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کا, اور سیاسی جماعتیں اپنا کندھا استعمال ہونے دیتی ہیں. ایک بندہ اس میں سے نکل گیا جس کا نام شیخ رشید ہے. ہاں جی, نہیں وہ ابھی چھٹی پہ ہیں, آپ یہ مت سمجھیں. ابنڈن نہیں ہو گئے, چھٹی پہ. یار مجھے تو پتہ کیا لگتا ہے, مجھے ایک منٹ ٹھہرے, میری بات سنیں ذرا, بات تو کرنے دینا سر. شیخ رشید بلف گیم کرتا رہا ہے, کرتے کوئی سنیں نا, وہ بلف گیم کیا تھی؟ وہ کہتا تھا مجھے گیٹ نمبر 4 سے, وہ گیٹ نمبر 4 اسے کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا, نام ان کا استعمال کرتا رہے. تو نے اس دفعہ کام ٹھیک کیا اس کا. نہیں وہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں جب نئی کوئی آ جائے گی نا لیڈرشپ اس اسٹیبلشمنٹ میں, جس کی ڈائریکشن کچھ اور ہو جائے گی, تو پھر یہ لوگ پھر نکل آئیں گے باہر. دیکھیے گا نہیں وہ ویسے کہتے یہ سارے BCD ٹیمیں ہیں اصل میں. کہتے تو تھے کہ میں لاسٹ الیکشن لڑ رہا ہوں, اب تو الیکشن نہیں لڑنا ہوں. وہ چلیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا نا, اللہ انہیں زندگی صحت ہے جی, ہم تو کہتے ہیں. نہیں وہ شیخ راشد بھی ہیں نا ان کے, وہ تیجے ہیں ان کے, لیکن چلیں ہم جو اب اگلا الیکشن آئے گا تو دیکھی جائے گی. فی الحال کچھ نہیں, اجازت لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اگلا الیکشن اتنے دور نہیں ہے. ہاں تو اچھی بات ہے, پھر جلدی پتہ چل جائے گا. 2 سال اجازت لے لیں. اجازت لے لوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جی, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجئے, اور پلیز کمنٹس دیجئے. اللہ حافظ.